علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم بہت سارے سوشل ایشوز میں، میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ میں اس قدر مصروف رہے کہ ایک اہم جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں بہت ساری میسیجز ہمارے پاس آتے رہے، تو ان میں سے اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ اویئرنیس کی سیریز ہے اس میں ہم ایک بہت ہی عام کامن علامت یا سمٹم کے بارے میں بات کریں جسے قبض کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے، یہ بالکل معمولی سا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت شدید مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کامن پیپل ہیں، لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں، تو ان کو قبض کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ قبض سے مراد کیا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر ہوں اور بہت دفعہ مریض آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں قبض ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ پخانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں 6 دفعہ پخانہ کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کا لہٰذا لوگوں کو قبض کے بارے میں صحیح معلوم نہیں کہ کیا چیز۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو پتلا پتلا پخانہ بار بار آئے تو وہ قبض ہے، کچھ کو یہ خیال ہے کہ ان کو زور لگانا پڑے تو وہ قبض ہے، کچھ کا خیال ہے کہ سخت سٹول آئے تو وہ قبض ہے۔ قبض اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی خوراک ہم اپنے منہ کے رستے سے اندر لے کر جاتے ہیں تو ہماری خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے، معدے سے پھر چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں، تو وہاں وہ ٹوٹتی ہے، بریک ہوتی ہے، یعنی ہضم ہونے کا پورا نظام جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے پانی اور جو ضروری مادے ہیں، یعنی ان کی کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹ وغیرہ ہے، وائٹامنس ہیں، وہ ابزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی آنت سے پھر وہ بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، چھوٹی آنت میں اس کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے، لیکن بڑی آنت میں آ کے یہ تھوڑا سلو ہو جاتی ہے۔ بڑی آنت میں عمومی طور پر نمکیات اور پانی جو ہیں وہ خون جسم کا حصہ بنتے ہیں، اور جوں یہ جو خوراک ہے یہ بڑی آنت میں آگے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور یہ لیکوڈ سے سالڈ، سیمی سالڈ اور سالڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور جب یہ بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے جس کو سگموئڈ کولون کہتے ہیں، وہاں سے ریکٹم یعنی پخانے کی جو جگہ ہے وہاں پہنچتی ہے، تو ایک دم اس کے ارد گرد ایک اعصابی نظام موجود ہے جو یہ اطلاع دیتا ہے ہمارے دماغ کو کہ اب یہاں پخانہ موجود ہے اور اس کو نکالنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ڈیزائر، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ایک پتہ لگتا ہے ہمارے دماغ کو کہ کچھ اب مجھے ضرورت ہے، اور آدمی مناسب جگہ پر جا کر پھر جو پخانے کے آخری حصے کے ارد گرد کنٹرول کرنے کے لیے پٹھے ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتا ہے، اور پیٹ کا، اور جو پیٹ اور سانس کی نالی اور ہماری پھیپھڑوں کے درمیان میں ایک ڈائفرام، ایک مسل ہوتا ہے، وہ کنٹریکٹ کرتا ہے، جس سے پیٹ اندر کی طرف دبتا ہے، ڈائفرام نیچے کی طرف دبتی ہے، اور وہ جو رکاوٹ کے لیے اسفنکٹر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پخانے کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل موومنٹ ہے، اور عمومی طور پر لوگوں کو دن میں کم از کم 1 دفعہ اس قدرتی حاجت کی رفع کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کو 2 دفعہ بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بھی نارمل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو ہفتے میں 3 دفعہ سے بھی کم جانا پڑے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو قبض ہے۔ یا اس کو جب پخانہ کرنے جائے اور وہ اتنا سخت ہو اور اس کو بہت زور لگانا پڑے، اور ایوریج یہ ہے کہ 1 دفعہ ٹوائلٹ کا وزٹ 10 منٹ سے زیادہ ہو، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اس مریض کو قبض ہے۔ اچھا، یہ جو قبض ہے یہ بہت سارے لوگوں کو، اگر ہم کہیں کہ اکثریت کو قبض کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کھانے پینے اور پخانے کی عادات کے بارے میں زندگی گزارنے کا غلط طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم کیا کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ بغیر کسی دوائی کے بھی قبض جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خوراک کا جو ٹائم ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو۔ وہ لوگ جو کئی دن نہیں کھاتے، پھر کھاتے ہیں تو پھر کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر پیٹ کے جو پورا نظام ہے جو کہ ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہماری خوراک کے اندر فائبر کی کمی ہے، فائبر وہ چیز ہے جو کہ ہماری غذا کا حصہ تو ہے مگر وہ انرجی پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ
فائبر یعنی جسے چھلکا پرووائڈ کرتا ہے. مثلا اگر آپ ان چھنا ہوا آٹا لیں برادہ، اس میں بہت فائبر ہوتا ہے، یا پھل لیں اس میں بہت فائبر ہوتا ہے. اسی طرح آپ سبزیاں لیں، خاص طور پر کچی سبزیاں لیں، ان میں بہت ان میں وہ فائبر ہوتا ہے. ساگ میں بہت فائبر ہوتا ہے. اگر ہماری غذا جو ہے اس میں فائبر کی مقدار کم ہوگی تو پھر ہمیں ہر صورت قبض ہو جائے گی. یعنی وہ لوگ جن کا کھانا ہمیشہ ہی گوشت ہے، جن کا کھانا ہمیشہ ہی جنک فوڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے جو ملا اس کو کھا لیا لیکن اہتمام کے ساتھ بیلنس ڈائٹ نہ لی، تو ان لوگوں کو قبض یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ پورے دن میں ہمیں 6 سے 7 گلاس پانی کے پینا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ گرم علاقہ ہے، یہاں سردیوں کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے، اور گرمیوں میں پانی ہمارے جسم سے بخارات کی شکل میں زیادہ نکلتا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سردیوں میں ہمیں بعض اوقات پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 سے 8 گلاس پانی کے پینا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہماری، اور اس کے لیے پیاس لگنے کا انتظار نہ کیجیے، پانی پیتے رہیے. اچھا، اب جب ہم اگر پانی نہیں پیتے تو ہماری جو غذا ہے وہ اندر جا کر خشک ہو جاتی ہے، اور جب خشک ہوتی ہے تو وہ پھر ہارڈ سٹول بن جاتا ہے اور وہ قبض کر دیتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ قبض کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹوائلٹ جانے کی، بیت الخلاء میں جانے کی جو خواہش ہے، جو ارج ہے، ہم اس کو پوسٹ پون کرتے رہے. یعنی آپ ایک ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو میں پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر وہ چاہے تو اس کے ریکٹم میں پخانہ موجود بھی ہو تو وہ اس کو روک سکتا ہے اپنی والنٹری یا ارادی قوت کے ساتھ، یعنی اپنے مسلز کو یعنی وہ دبا کر سکویز کر کے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کی عادت ہو کہ جب بھی اس کو جانے کی ضرورت ہے تو وہ نہ جائے اور اس کو کسی وجہ سے ڈیلے کرتا رہے، تو وہ پخانہ وہ جو یہاں موجود ہوتا ہے وہ پھر اس میں سے پانی اور ابزارب ہو جاتا ہے اور وہ پھر سخت ہو جاتا ہے. اور جب وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اور زور لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، تو پھر آدمی اس کو فردر پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے ایک ویشس سائیکل بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ قبض ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات قبض کی ہے، اس کا ایک انڈائریکٹ ریلیشن ہے. میں نے کچھ پیپرز پڑھے ہیں کہ وہ لوگ جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ قبض جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نارمل ان لوگوں کے جو کہ فزیکل ایکسرسائز. وہ لوگ جو سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں اپنی کرسی پہ بیٹھے رہے اور کمپیوٹر کے سامنے سارا دن بیٹھے رہے، تو ان کے اندر قبض جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. اس کے علاوہ جو پخانے کے یعنی حاجت کے دوران ہماری بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ بھی اس کا ایک کریکٹ طریقہ ہے. اور اس میں مجھے تو خیر بہت ہی، جب میں نے یہ پڑھا تو بہت ہی زبردست لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر باقاعدہ ایک اس بیٹھنے کی ایک پوری ترتیب ہے کہ جس میں آدمی جو ہے اسکویٹنگ پوزیشن کے اندر بیٹھے، اور وہ لوگ جن کو کوئی گھٹنوں کا پرابلم ہے اور وہ کموڑ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کموڑ کے اوپر بھی اپنی تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھیں اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر زیادہ وزن ڈال کر بیٹھیں. ایسا کرنے سے، اور آگے کو ہلکا سا جھک کر بیٹھیں تو، اور اسکویٹنگ پوزیشن میں، تو ایسا کرنے سے جو لیفٹ سائڈ کا جو ریکٹم ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور اس سے پخانے کا اخراج نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ویسے جو میں نے مسنون طریقہ پڑھا تو اس میں وہ چونکہ اکڑوں بیٹھ کے اور یہ ہاتھ جو ہے وہ یہاں تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ رکھے اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ جھک کے، اور یہ جو میں نے ویسٹ کی سٹڈیز پڑھی اس میں بھی لیفٹ سائڈ کی طرف تھوڑے سے جھکاؤ کو انہوں نے مینشن کیا ہے، کیونکہ جو انیٹمی ہے اس کی ساخت پخانے کے رستے کی نالی کی اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کو جھک کے اور آگے کو جھک کر ایسا کرنے سے اس کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے. دیکھیں، اب تک جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اس کی عادات کی وجہ سے اس کو قبض ہو گئی ہے. تو لہٰذا یہ تمام، میں ان کو سمرائز کرتا ہوں پھر میں اگلی بڑی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. پانی خوب پیجئے، کھانے کے اوقات کو مقرر کیجئے، کھانا جو کھائیں اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، جتنی، اور ریڈ میٹ کی مقدار کم ہونی چاہیے. جتنی فائبر کی مقدار یعنی سبزیاں، سلاد، پھل، ان کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا فضلہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں بنے گا. اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنی ایج کے حساب سے اور اپنی ضرورت کے حساب سے وہ آپ ضرور کیجئے، اور جب بھی پخانے میں جانے کی حاجت ہو تو اس کو پوسٹ پون نہ کیجئے. اور دوسرا میں نے آپ کو تھوڑا سا پوسچر کے بارے میں بتایا. اچھا، یہ تو ہماری بات کا ایک سیگمنٹ ہو گیا.
اب دوسری بات یہ ہے کہ البتہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود قبض ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو قبض کسی سیریس بیماری کا ایک کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے آپ اپنے آپ کو کسی وہم کا شکار مت کر لیجئے گا، لیکن یہ البتہ ضرور احتیاط کرنی ضروری ہے کہ اگر آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے، جسے کرونک کانسٹیپیشن کہتے ہیں، نمبر ایک، یا آپ کو ابھی ریسنٹلی آپ کی ٹوائلٹ کی ہیبٹ چینج ہوئی ہے، یعنی پہلے تو آپ کو نہیں تھی اب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو مہربانی کر کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، کیونکہ یہ کسی بھی اور انتڑیوں کی سیریس بیماری کا یا نان سیریس کسی یعنی بہت سیریس نہیں، یعنی کینسر وغیرہ نہیں، مگر پھر بھی کسی ایک بیماری کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پر جب قبض کے ساتھ جو میں علامتیں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک علامت ہو، قبض بھی ہو اور ان میں سے کوئی ایک علامت ہو جو میں بتانے جا رہا ہوں، تو پھر تو آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قبض اور ڈائریا آلٹرنیٹ کرے، یعنی ایک ہفتہ قبض رہتی ہے، اس کے بعد پھر پتلے پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر قبض ہو جاتی ہے، پھر پتلے پخانے، اگر ایسا ہو تو اب آپ اس کا صرف فائبر شائبر سے علاج نہیں، آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے، اگر آپ کو پخانے کے رستے میں خون آتا ہے، چاہے وہ تازہ خون کی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ پخانے کے ساتھ چپکا ہوا خون آتا ہے، پھر آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ دو باتیں۔ تیسرا، آپ پخانہ کر لیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ حاجت باقی ہے، یعنی آپ کی تسلی نہیں ہوتی، یعنی مکمل طور پر اخراج نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو پھر مجھے ضرورت ہے، تو یہ اس صورت میں بھی آپ کو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات، اگر پخانے میں قبض کے ساتھ ساتھ کوئی ریشہ، خون کی بجائے ریشہ یا پیپ آتی ہے، تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ صرف ٹوٹکوں سے اور غذا کی تبدیلی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر پخانہ کرتے وقت آپ کو درد ہوتا ہے اور پخانہ کرتے وقت کوئی چیز باہر آتی ہے، جیسے کوئی موقع باہر آتے ہیں یا کوئی گوشت کا ٹکڑا باہر آ جاتا ہے جب آپ زور لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ قبض جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور بیماری کی نشانی ہو اور آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا وزن کم ہو رہا ہو اور ساتھ قبض بھی ہو، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس میں آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں دوبارہ سے سمرائز کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ جن کو قبض کی شکایت ہے، ان کو کوئی سیریس بیماری نہیں ہوتی، وہ اپنی عادات کو تبدیل کر کے اس بیماری سے اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو بہت عرصے سے قبض ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر قبض کے ساتھ ڈائریا آلٹرنیٹ کرتا ہے، پہلے کبھی ڈائریا کبھی قبض، اور اگر پخانے میں خون آتا ہے، اگر پخانے میں پیپ آتی ہے، اگر پخانہ کرنے کے بعد حاجت ابھی باقی رہتی ہے، اور اگر زور لگانے پر کوئی چیز باہر بھی نکلتی ہے یا اندر چلی جاتی ہے پھر یا باہر ہی رہتی ہے، یا گوشت کا کوئی ٹکڑا، کوئی موقع، یا آپ کا وزن بہت ریپڈلی نیچے جا رہا ہے، ایسی صورت میں پھر آپ اس قبض کو لائٹ نہ لیجئے اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے۔